لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ ماہ سفر المظفر کی مبارک گھڑیاں جاری و ساری ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. عزیزان گرامی، آج ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک بہت بڑی اور عظیم ہستی جن کا تعلق پنجاب کے شہر جنگ سے ہے، تو پوری دنیا میں سلطان حق باہو کے نام سے دنیا انہیں پہچانتی ہے اور یاد کرتی ہے. میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت کی سیرت کے کچھ گوشے اور پھر آپ کی عظیم تعلیمات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بہت ہی بڑے مرتبوں سے نوازا. اور رب کریم جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو کائنات کے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اور پھر ساری کائنات اس ہستی سے محبت کرتی ہے. اسی لیے مشہور ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ ساری کائنات تمہاری ہو جائے. اور یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر صرف اور صرف اللہ کی رحمت پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر وہ ٹکٹکی باندھ کر اپنے سارے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ان کے سارے کاموں کو بنا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صوفیہ اور بزرگان دین کی تعلیمات میں آپ پڑھیے، اور میں بھی پڑھوں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اے بندے، جو رزق اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا وہ تجھے ہر صورت میں ملے گا. اب تجھے غلط ذرائع استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کتنی پیاری بات اس دور کے ایک صوفی نے کہا کہ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کر لو، اپنی غذا کو پاکیزہ کر لو، اور اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارا ہو جائے. یعنی کیا مطلب کہ نگاہوں سے حرام چیزوں کو مت دیکھو، اپنی غذا کے اندر حرام تو کجا شبہ کا بھی کوئی مال نہ آئے. اور جب رات کی تنہائی ہو تو فرمایا جب کوئی نہیں دیکھتا، کسی کی توجہ تمہاری طرف نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے صرف یہ تصور کر کے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر نافرمانی سے بچو اور اللہ کی یاد میں کھو جاؤ. تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہارا ہو جائے. تو یہی سلطان حق باہو کا پیغام ہے. آج میں عزیزان گرامی پچھلی بات پھر دہراؤں گا کہ ہمارے وہ لوگ جو صرف پیسے کمانے کے چکر میں، اچھا انہیں یہ غرض نہیں ہے کہ حلال ہے حرام ہے شبہ کا مال ہے، نہیں، بس پیسہ آئے، میں مالدار بن جاؤں، میری جیب بھر جائے، میرا سونا اور چاندی بڑھ جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے،
صرف اسی تقودوں میں رات دن لگے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، کھوجاتے رہتے ہیں، اور عزیزان گرامی پھر وہ تمیز نہیں کرتے کہ یہ مال جو ہے یہ کس چیز کا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ تمیز بہت ضروری ہے۔ مال حرام جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو اسے دین کی سمجھ جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، اسے نصیحت کی باتیں وہ اچھی نہیں لگتی، نہ ہی وہ اثر کرتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں سب کو اپنی غذاؤں کو پاک رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات خاص طور پر اس وقت جو ہے وہ رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سے پارٹنرشپ کریں، جب بھی آپ کسی کے ساتھ مشترکہ کاروبار کریں، جب بھی آپ کسی کے ساتھ مل کر کوئی بزنس کریں، کام شروع کریں، تو یاد رکھیے گا اس کی لکھت پڑھت ضروری ہے۔ کوئی ایسا بونڈ پیپر، اسٹیمپ پیپر بنا کر باقاعدہ سگنیچر ہو، انگوٹھے لگے ہو، شناختی کارڈ کی کاپیاں ہو سکے تو کوئی وٹنس بھی ہو، ایسے کام جو ہے وہ آپ کریں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب سامنے والا پیسے کھا کر بھاگ جاتا ہے، مال بٹور کے نکل جاتا، پھر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے جو ہے وہ ایسے ملتے بیٹھ جاتے۔ لوگ پوچھتے ہیں اچھا تم نے کام کیا، ثبوت کہاں ہے؟ اب ثبوت تو کوئی نہیں ہے، بس ایسے پیسے دیا، زبانی کہا اتنے دوں گا، یہ لے لینا۔ کیا کمایا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کیا ہوا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ سے خاص طور پر عرض کروں گا، چاہے آپ جو ہے وہ 50,000 ہی کیوں نہ لگائیں، 1,00,000 روپیہ ہی کیوں نہ لگائیں، مہربانی کر کے اس کی لکھت پڑھت رکھیں، اس کا پروف رکھیں، اس کا ثبوت رکھیں۔ یہ آپ کو جو ہے آگے جا کے کام آئے گا۔ یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ڈوبنے والا پیسہ جو ہے یہ بچا لے۔ اور یہ سب چیزیں کسی مفتی کے زیر سایہ ہونی چاہیے۔ دارالافتاء میں بیٹھ کر ان سے آپ 10 منٹ لیں، وقت لے کر ان کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ ہم نے جو ہے یہ معاہدہ کرنا ہے، اس طرح جو ہے ہم نے بزنس کرنا ہے، پارٹنرشپ کرنی ہے، ہم مشترکہ جو ہے وہ کام کھولنا چاہتے ہیں، اس میں کون سی شرائط ہونی چاہیے، کون سے معاملات ہونے چاہیے۔ مفتی صاحب آپ ہمیں بتائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں، کتنا کس کو نفع ملنا چاہیے، نقصان کی کیا صورتحال ہے، جس نے پیسہ لگایا نقصان ہوا تو کیا اس کی رقم جو ہے وہ سامنے والے کو بھی ادا کرنی ہوگی۔ یہ سارے سوالات جو ہے یہ مفتی صاحب کے آپ جو ہے جوابات لے کر پورا جو ہے ایک معاہدہ بنائیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ پارٹنرشپ کریں، آپ کاروبار کریں، آپ بزنس کریں، تاکہ جو ہے کل کو کوئی مسئلہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ کاروبار تو ختم ہوا، اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب معاملات جو ہے یہ پہلے سے طے کریں۔ جب ہر چیز میں جو ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس میں سے کمائیں، اس میں سے ہم جو ہے نفع حاصل کریں، تو کیوں نہ ہو کہ بزنس جیسے بہترین شعبے میں بھی ہمارا جو ہے یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ یہ شریعت کے مطابق ہو۔ کوئی بھی حرام تو کجا شبے کی چیز بھی جو ہے ہمارے درمیان نہیں آنی چاہیے۔ یہ صوفیہ کا پیغام ہے، یہ اہل اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا پیغام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ باز رہے۔ ہمارے بڑے بڑے اولیاء علماء اور مفتیان کرام بھی بزنس مین تھے، انہوں نے بھی پارٹنرشپیں کی، انہوں نے بھی بزنس کیا۔ خود ہمارے آقا تجارت کرتے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر تجارت کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کتنے
बड़े इमाम कपड़े की अजीम शान दुकान आपने रखी और वहां पर आप जो है वो कपड़े का कारोबार किया करते थे। ऐसे कई जो है उलमा बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम के जिन्होंने बिजनेस किया, पार्टनरशिपें की, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर कि शरीयत पहले है, शरीयत मुकद्दम है, इसको जो है वो अजीजाने गिरामी हमें मद्दे नजर रखना चाहिए। और सूद जैसी लानत से जो है हम सबको जो है वो बचना चाहिए। इससे माल भी घरक होता है, इससे मोहब्बतें भी दफा होती हैं, इससे बेबरकती की नहुसत भी आती है। और फिर क्या होता है कि हम जो है माज़ल्ला मांगने की पोजीशन पे आ जाते हैं, हम भिखारी बन जाते हैं, हम साइल बन जाते हैं। और ये सब का सब जो है ये सूद और हराम की नहुसत है। इससे हम मुसलमानों को अजीजाने गिरामी बचना चाहिए। अब आइए आज की हमारी शख्सियत ज़ीनत विलायत व तरीक़त वाकिफ़े इसरार हकीकत फनाफी आइन ज़ाते हू रफ़ीउल मंज़िलत मसनद नशी औजे मारफत हज़रत सुल्तानुल आरिफीन वीर तरीक़त वली नेमत हज़रत सुल्तान हक बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाहु अकबर, क्या अजीम हस्ती है कि लोग जो है दुनिया में आने के बाद जो है विलायत का ताज जो है इनके सरों पर सजाया जाता है। कुछ उम्र गुजर जाती है तो विलायत का ताज जो है उनके सरों पर सजाया जाता है। जब वो 40 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो विलायत का ताज सजाया जाता है। लेकिन हजरत सुल्तान हक बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो अजीम हस्ती थे कि आप जो है माँ के पेट से अल्लाह के वली पैदा हुए, माँ के शिकम से ही अल्लाह के वली पैदा हुए। और इसकी बैयन निशानी ये थी कि अपने मुर्शिद हुजूर गौसे आजम की तरह आप भी जो है माह रमजान में जो है वो सहरी में दूध पिया करते थे। फिर पूरा दिन जो है आप दूध न पीते और जब गुरूब आफ्ताब होता तो आफ्ताब गुरूब होने के बाद आप दूध पीना शुरू कर देते। यानी क्या मतलब जो है वो पैदा होने के साथ ही जो है वो करामतों का सिलसिला जाहिर हो रहा है। अल्लाह से मोहब्बत का अजीजाने गिरामी मंजर जो है वो नजर आ रहा है। नाम जो है वो आपका बाहू है, वालिद का नाम जो है हजरत बाज़ैद मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो अपने दौर के कामिल वली थे। अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची मोहब्बत करने वाले, कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो कसरत से तिलावत करने वाले, नवाफिल पढ़ने वाले। और आपकी वालिदा माजिदा हजरत बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैहा वो भी कामिला थी, वो भी वलिया थी, अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करने वाली। नाम आपका आपकी वालिदा ने रखा बाहू। अजीजाने गिरामी हुजूर सैयदी सुल्तान हक बाहू अलैहिर्रहमा की कई किताबें हैं। आप बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुसन्निफ थे, बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े सूफी थे, बहुत बड़े रहनुमा थे, आप बहुत बड़े पीरे तरीकत थे। आप ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ 2-4 किताबें पढ़कर आप बैठ गए, नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सुल्तान हक बाहू जो है वो बेहतरीन आलिम दीन थे। आपने जो है इल्म हासिल किया और इल्म का ये मकाम था कि कई किताबें जो है अब तक आपकी छप रही है। और उसमें से किताब आइनुल फकर, आइनुल फकर के अंदर आप खुद फरमाते हैं कि फकीर बाहू की माँ ने जो है अल्लाह अल्लाह पहले दुआ देते हैं। माँ से मोहब्बत कितनी है, माँ से चाहत कितनी है। आइनुल फकर में लिखते हैं कि रब्बे करीम जो है वो मेरी वालिदा पर रहमत फरमाए, उन पर करम फरमाए कि जिसने मेरा नाम जो है बाहू रखा, जो कि एक ही नुक्ते से याहू हो जाता, जो ही एक नुक्ते से याहू हो जाता है। याहू क्या है? जो अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाए, मौला की मोहब्बत में अपनी जात को फना कर दे, अल्लाह की चाहत में अपनी चाहतों को भूल जाए,
اللہ تعالیٰ کی محبت میں ساری کائنات کو ٹھکرا دے، ہر طرف جو ہے اللہ کی رحمت اسے نظر آئے، مولا کی محبت میں ایسا گم ہو جائے، ایسا فنا ہو جائے، رب کی تجلی کی زیارت میں ایسا مست ہو جائے کہ دنیا کی طرف جو ہے وہ نہ دیکھے، اسے یاہو کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جو ہے بہت ہی عظیم ہستی تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ اللہ اکبر وہ بھی جو ہے کامل ولیہ۔ آپ کا جو تعلق تھا یہ قبیلہ آوان سے تھا۔ پنجاب کے اندر قبیلہ آوان جو مشہور ہے یہ وہ قبیلہ نہیں ہے، قبیلہ آوان جو ہے اس میں پنجاب کے اندر بڑے بڑے سادات گزرے ہیں، آل رسول گزرے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کی اولاد میں سے یہ قبیلہ آوان میں سے، اور حضرت سلطان حق باہو رحمت اللہ علیہ بھی انہی ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد حافظ قرآن تھے، آپ کے والد اللہ کے ولی تھے، اور والدہ یہ ولیہ تھی۔ عزیزان گرامی، حضرت سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ایک بہترین کرامت جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، معروف ہے، اور وہ کرامت یہ ہے کہ حضرت سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی آپ کا چہرہ ایسا نورانی تھا، اللہ کے نور کا ایسا مظہر تھا، ایسا آپ کا حسین چہرہ تھا کہ جب کوئی کافر، کوئی بد مذہب اور کوئی بھی غیر مسلم آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا۔ اور یہ بچپن سے یہ آپ کا عالم تھا۔ یہ شور کوٹ جو ہے جب ہم جنگ کی طرف جاتے ہیں تو شور کوٹ کا علاقہ آتا ہے، اس شور کوٹ میں جو ہے آپ نے اپنا بچپن گزارا۔ شور کوٹ کے اندر یہ سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے بڑے بڑے جو ہے ہندو راجاؤں کا ایک وقت میں بہت بڑا اثر و رسوخ تھا، اور بہت بڑی آبادی وہاں پر ہندوؤں کی تھی۔ اللہ اللہ، جب سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گلیوں میں سے گزرتے، سڑک پر آتے، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح بچے چھوٹے چھوٹے وہ گلیوں سے گزرتے ہیں، راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور گلیوں میں جو ہے وہ کھیلتے ہیں۔ حضرت سلطان حق باہو یہ بچپن کے عالم میں جب گلیوں میں بیٹھے ہوتے تو وہاں گلیوں کے اندر جب ہندوؤں کے بچے اور ان کے والد گزرتے اور حضرت سلطان حق باہو کے نورانی چہرے کو دیکھتے تو ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا۔ اب شور کوٹ کے اندر یہ شور ہو گیا کہ ہائے یہ کون بچہ ہے کہ جس کا نام باہو ہے، جس کے چہرے کو کوئی غیر مسلم دیکھتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ ارے اس طرح تو ہمارا ہندو مذہب ختم ہو جائے گا، ارے کچھ کرو ورنہ جو ہے ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اب جو ہے غیر مسلموں نے میٹنگ رکھی کہ ہم جو ہے ان کے والد سے رابطہ کرتے ہیں۔ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ جو حق باہو علیہ رحمہ کے والد تھے، ان سے کہا گیا کہ یہ تمہارے بچے میں کمال کیا ہے، یہ تمہارے بچے کے چہرے میں ایسی کیا چیز ہے؟ تو والد کہنے لگے تمہیں کیا پتا کہ میرا بچہ جو ہے وہ رسول اللہ کا خاص غلام ہے، یہ حضور علیہ السلام کا خاص چہیتا ہے، یہ مولا علی شیر خدا کا پیارا بیٹا ہے۔ کہا ارے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے مسلمان ہو رہے ہیں، ہماری برادری کے لوگ جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب والد ماجد کہنے لگے چلو ایک کام کرتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو وقت مقررہ پر اپنے گھر سے نکالوں گا، اور جب میرا بچہ گھر سے نکلے گا تو تم جو ہے اپنی برادری والوں سے کہنا کہ کوئی گھر سے نہ نکلے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی گھر سے نکلے، میرے بیٹے کو تم نے دیکھا تو تم نے بھی کلمہ پڑھنا کہیں شروع نہ کر دیا۔ عزیزان گرامی، اب یہ معاہدہ ہو گیا
دیا کہ میرا بیٹا اس وقت گزرے گا. اب عزیزان گرامی بڑی تعداد تھی غیر مسلموں کی اور کفار کی. انہوں نے کہا یہ اپنی جگہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو عمر چھوٹی ہے اور کہیں اچانک گھر سے باہر نکل آئے تو ایسا نہ ہو کہ گلی میں سارے کلمہ پڑھنا شروع کر سارے مسلمان ہو جائیں. تو انہوں نے جو ہے ایک اور بھی عزیزان گرامی کام کیا, اور وہ کام کیا تھا, وہ کام یہ تھا کہ اپنے رہنماؤں کو کھڑا کر دیا. شور کوٹ کے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اپنے رہنماؤں کو کھڑا کر دیا, اور ان لوگوں کا یہ کام تھا جسے منادی کہا جاتا ہے, جو صدا لگاتا ہے, جو آواز لگاتا ہے. عزیزان گرامی جب سلطان حق باہو اپنے گھر سے کبھی اچانک نکلے تو وہ منادی جو ہے زور سے آواز لگائے گا کہ باہو جو ہے اپنے گھر سے نکلا ہے. اس کی آواز سن کر سارے ہندو غیر مسلم دوبارہ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. عزیزان گرامی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے, کہے مولانا صاحب عجیب بات آپ کر رہے ہیں, حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کس کا نورانی چہرہ, کس کا شان والا چہرہ, انہیں تو دیکھ کر کسی کافر نے کلمہ نہیں پڑھا. ابو جہل رات دن دیکھتا تھا, ابو لہب رات دن دیکھتا تھا, عتبہ دیکھتا تھا, شیبہ دیکھتا تھا, یہ سارے کفار مکہ کفار قریش انہیں دیکھتے تھے, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. آپ نے عجیب منطق نکالی کہ حضرت سلطان حق باہو کا چہرہ کوئی دیکھتا تھا تو وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا. اللہ اللہ, اس کا جواب جو ہے اپنے دور کے ولی کامل حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو سلطان محمود غزنوی کے دور کے بہت بڑے ولی کامل ہیں, انہوں نے کہا, ان کی مجلس میں کسی نے کہا, اے حضرت ابو الحسن خرقانی, حضور کے چہرے کو دیکھ کر تو کسی کافر نے کلمہ نہیں پڑھا, اور آپ کہتے ہیں اولیاء کاملین کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے, کفار مسلمان ہوتے تھے. تو حضرت ابو الحسن خرقانی, کہا جاتا ہے بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہے, شیخ ابو الحسن خرقانی نے جو جواب دیا, اللہ اللہ, کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. وہ کہنے لگے یہ ابو جہل نے جب بھی دیکھا تھا وہ محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تھا, ابو لہب نے جب بھی دیکھا محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تھا, ارے عتبہ نے جب بھی دیکھا محمد ابن عبداللہ کو دیکھا, کفار مکہ نے جب بھی دیکھا محمد ابن عبداللہ کو دیکھا. اور اگر محمد الرسول اللہ کو جس نے دیکھا وہ ابو بکر صدیق ہے کہ دیکھتے ہی کلمہ طیبہ پڑھ لیا. کہ محمد الرسول اللہ کو عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ جب چہرہ دیکھا تلوار نیچے پھینکی اور دامن مصطفیٰ سے واپس آیا. کہ انہوں نے دیکھا محمد ابن عبداللہ کو, انہوں نے محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا. اگر وہ حقیقت میں محمد الرسول اللہ کو دیکھتے. کسی نے کتنی پیاری بات کہی, جب محبوب علیہ السلام مکے کی گلیوں سے گزرتے تو ابو جہل کہتا معاذ اللہ ہماری طرح بشر جا رہا ہے, ابو لہب کہتا ہماری طرح بشر جا رہا ہے, اور ابو بکر عمر جب دیکھتے تو کہتے ہائے محبوب خدا جا رہے ہیں, پسینے کی خوشبو سے پوری گلیاں بہک گئی. دیکھنے کا انداز جو ہے وہ جدا ہوتا ہے. جب عشق جو ہے معراج پر پہنچ جائے تو عزیزان گرامی روایتیں بدل جاتی ہے, دیکھنے کے انداز جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا سلطان حق باہو, اور جب آپ بیمار ہوئے, پہلے بھی میں نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب آپ بیمار ہوئے تو بیماری کے عالم میں اس وقت بڑے بڑے حکیم ہوتے تھے, اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ شور کوٹ کے اندر بڑے بڑے ہندو طبیب اور حکیم. اب آپ کے مریدین گئے حضرت سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے بڑے حکیموں کے پاس, اور کہا حکیم صاحب حضور والا بیمار ہو گئے ہیں, آپ آئیے اور ان سے ملاقات کیجئے, اور ملاقات کرنے کے بعد آپ جو ہے علاج کا نسخہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ دیجئے. کہ کون؟ کہ سلطان حق باہو
سارے ہندو حکیم کہنے لگے نہیں نہیں، ارے ان کا تو چہرہ اگر ہم نے دیکھ لیا تو ہم بھی کلمہ پڑھ لیں، ہم نہیں آتے۔ اور کمال دیکھیے کہ جو علاج کا نسخہ حضرت کے لیے موافق تھا وہ تھا بھی ہندو حکیم کے پاس، بڑا ماہر شور کوٹ کا وہ حکیم تھا، بہت بڑا تھا، اب ہے بھی اس کے پاس۔ اب مرید کہنے لگے کریں کیا، یہ تو تیاری نہیں آنے کی۔ مرید سوچنے لگے پھر کہنے لگے اچھا حکیم صاحب، آپ کا طب میں بڑا مقام ہے، آپ بڑے ماہر طبیب ہیں، آپ تو نفس پہ ایسے ہاتھ رکھتے سب بتا دیتے، کپڑا سنتے مریض کا بیماری پہچان لیتے ہیں، نسخہ لکھ دیتے۔ ہاں بالکل، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ سلطان حق باہو علیہ رحمہ کی اتاری ہوئی قمیض لے آئیں جو انہوں نے پہن رکھی ہے، وہ لے آتے ہیں، آپ اس قمیض کو سون کر جو ہے وہ نسخہ لکھ دیجئے۔ اوہو، کہا بہترین کام ہو گیا، یہ صحیح ہے۔ اب جو ہے سارے مریدین جاتے ہیں، حضور والا یہ قمیض جو آپ نے پہنی ہے یہ اتار کر دے دیجئے، اس سے علاج کا نسخہ وہ لکھا جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، حضرت نے قمیض اتاری اور انہیں دی، وہ گئے، کہا یہ لیجیے حکیم صاحب، اور اسے سونگ کر آپ علاج کا نسخہ نکالیے۔ کہا تم باہر بیٹھو، میں اندر کمرے میں جا کر سونگ کر میں جو ہے یہ نسخہ لکھ دیتا ہوں۔ یہ سارے باہر بیٹھے، حکیم صاحب نے دروازہ بند کیا، کتنی دیر ہو گئی، حکیم صاحب جو ہے وہ باہر نہیں آ رہے۔ اب سارے مریدین اور جتنے محبین تھے وہ پریشان، ارے آخر کیا ہوا، اتنے گھنٹے گزر گئے، ایسا تھوڑی ہوتا، ارے حکیم تو ایسے سونگتا ہے، ایسے نسخہ لکھ دیتا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ بہت زیادہ صبر کرنے کے بعد جب انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو حیرت میں پڑ گئے کہ حکیم جو ہے وہ سلطان حق باہو کا ایسے کرتا سونگ رہا تھا اور کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا، زبان پر اس کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ جاری تھا۔ عزیزانی گرامی، سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور ملتان شریف جو ہے خاص ان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ شور کوٹ سے چلے، جھنگ سے چلے اور ملتان کی طرف گئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کے مزار پر آپ آئے، اور آنے کے بعد آپ نے ایسے کشف القبور کیا۔ کشف القبور یہ عزیزان گرامی عملیات کے اندر ایک فیلڈ ہوتی ہے کہ جب عملیات کے جاننے والے کسی مزار پر جاتے وہاں کشف کرتے ہیں، اور کشف کے ذریعے صاحب مزار سے جو ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان سے عزیزان گرامی وہ اکتساب فیض کرتے، ان کی زیارت کرتے۔ حضرت سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے کشف کیا، اور کشف کرنے کے بعد جو ہے آپ نے سامنے کیا دیکھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی تشریف فرما، سلام کیا اور کہا حضور نگاہ کرم کیجئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کہا کہ اے حق باہو مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت سلطان حق باہو کہتے حضور کسی چیز کی ابھی حاجت نہیں ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کہا حضور ابھی کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب عزیزان گرامی حضرت سلطان حق باہو نے سوچا کہ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو کچھ مانگ ہی لو، اور آپ نے عرض کی سیدی ایسے شخص سے ملائیے جو میرے بازو کو مضبوط کر دے، میرے بازو کو قوی کر دے، طاقتور کر دے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کہا جا سلطان حق باہو، ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ حاضری دینے کے بعد جب آپ مزار شریف سے نکلے تو پیچھے سے ایک آواز آئی، اور وہ آواز کیا تھی؟
وہ آواز کسی لڑکی کی آواز تھی. وہ آواز جب آپ نے سنی تو آپ نے ایسے مڑ کے دیکھا تو مڑ کے کیا دیکھا کہ وہ حسین و جمیل ایک لڑکی آپ کو پکار رہی تھی. آپ نے ایسے دیکھ کر فوراً نگاہیں نیچی کر آپ نے عورت کو دیکھ کر نگاہیں فوراً نیچی کر لی کہ نامحرم کی طرف نظر کرنا بھی جائز نہیں. لیکن افسوس سلطان حق باہو نامحرم کو دیکھ کر ایسے نگاہیں نیچی کر لیتے تھے اور ان کا نام لینے والے خاص عورتوں سے ملنے جاتے ہیں. کہاں ہے پیر صاحب؟ پیر صاحب جو ہے وہ عورتوں کو فیض دینے گئے. واہ واہ سبحان اللہ. ساری عورتوں میں جا کر ایسے مزے سے ہاتھ چوما رہے معاذ اللہ, ایسے پیٹھ پر معاذ اللہ ہاتھ دے رہے. سلطان حق باہو کی سیرت کو پڑھو خدا کے واسطے. اس عظیم ہستی کے سلسلے کو بدنام نہ کرو. اس عظیم ہستی کے سلسلے پر حرف نہ آنے دو. تمہاری ان حرکتوں سے حضرت سلطان حق باہو کا سلسلہ بدنام ہو رہا. انہوں نے تو ایک نظر صرف مجبوری میں دیکھا, فوراً نگاہیں نیچی کر لی. اور تمہارا کیا حال ہے, اصلاح کرو اپنی. اب وہ کیا کہتی ہے, حضور صحیح ہے آپ اللہ کے ولی ہیں, صرف پیچھے سے میری کچھ بات سن لیجئے. کہا بولو. کہا میں جو ہے ملتان کے بہت بڑے مالدار ہندو کی بیٹی ہوں. کافی دنوں سے میرے دل کے اندر خلبلی مچی ہوئی ہے. بت پرستی میرے دل سے جا رہی ہے اور اسلام کی محبت ایسا لگتا ہے دل میں آ رہی ہے. حضور ابھی میں نے مزار سے باہر حاضری دی اور آپ کے چہرے کو دیکھا تو میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور آپ سے عرض کرتی ہوں کہ حضور آپ بھی خود مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیجئے اور اپنے نکاح میں مجھے قبول کر لیجئے. حضرت ایسے سوچنے لگے تو وہ کیا کہنے لگی. کہا حضور سوچئے مت, ابھی تو آپ نے بہاؤالدین سکریہ ملتانی سے کہا تھا کہ کوئی ایسے جو ہے وہ ایسے شخص سے میرا آپ رابطہ کرا دے جو میرے بازو کو مضبوط کر دے. یہ حضرت کا تحفہ ہے, مجھ سے نکاح کر لیں, میں آپ کے بازو کو مضبوط کر دوں, میں آپ کی طاقت بن جاؤں گی, میں آپ کی قوت بن جاؤں گی, میں آپ کی زوجہ بن کر آپ کے ساتھ تبلیغ دین کروں گی, عورتوں کو میرے اللہ کی طرف لے آؤں گی, میں اللہ کی طرف اور اللہ کی محبت ان کے سینوں میں ڈالوں گی. حضرت سلطان حق باہو اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اس جو ہے وہ لڑکی کو کلمہ پڑھایا اور اس سے نکاح کر دیا. عزیزان گرامی, حضرت سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب الحمدللہ تحصیل علم سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد عزیزان گرامی ایک انوکھا واقعہ, اور وہ انوکھا واقعہ جو آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کا ہے. وہ انوکھا واقعہ وہ میں آپ کو وقت جو ہے اگر ساتھ دے گا تو سناؤں گا, ورنہ آئندہ جمعہ یہی سے کنٹینیو کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گورنر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آتش بازی اور دیگر معاملات نہ کرے, لیکن آپ سب نے دیکھا, صرف میں نے نہیں آپ سب نے دیکھا, سوشل میڈیا پر خبریں چلی, آج اخباروں کی سرخیاں ہیں کہ 14 اگست کو ایسی بہرہ روی, آتش بازی, کھلی فائرنگیں اور کئی لوگ جاں بحق ہوئے, اور اندھی گولیوں سے نہ صرف جوان بلکہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی جاں بحق ہو گئی جو اپنی ماں باپ کے کلیجوں کی ٹھنڈک انہیں بھی نقصان پہنچا. میں پھر کہوں گا کہ یہ دروازہ کیوں کھولا گیا. کل رات مجھے لوگوں نے بتایا مولانا صاحب یہ عالم تھا کہ پاکستان کوارٹر اور اس کے اطراف میں
معاذ اللہ ایسے کھلے عام فائرنگیں ہو رہی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے پولیس اہلکار کا ملیا میٹ ہو گیا ہے، وہ غرق ہو گئے، وہ مر گئے ہیں، وہ دفع ہو گئے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کراچی کو ظالموں کے ہاتھوں میں دے دیا، دہشت گردوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر طرف دہشت گردوں کا راج ہے، فائرنگیں ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، کوئی اسٹریٹ فائر کر رہا ہے، کوئی ہوائی فائر کر رہا ہے۔ آج کروڑوں روپیہ آتش بازی کی نظر کیا گیا۔ افسوس ہے ہمیں اس حکومت پر، اور ہم جو ہے اس حکومت پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اتنے لوگوں کی جانیں گئی۔ عزیزان گرامی، فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے منبر پر بیٹھ کر کہ عمر کے دور حکومت میں دریائے نیل کے کنارے ایک پیاسا کتا بھی مر گیا تو اللہ عمر سے جواب مانگے گا، ان سب کو جواب دینا ہوگا۔ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ آج اگرچہ یہاں بچ جائیں لیکن کل انشاءاللہ اللہ کی عدالت میں ضرور کھڑے ہوں گے۔ ان سب کو اپنے ظلم کا جواب دینا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ بات ہے کڑوی، تو یقیناً ہم یہ بات کرتے ہیں تو اپنی جان پر کھیل کر کرتے ہیں، تو کوئی عجب نہیں، ان کے لیے 2 منٹ نہیں ہے کہ اٹھا کر ہمارا کام پورا کر دے۔ لیکن ہم نے بھی یہ تہیہ کیا، جب تم نے یہ تہیہ کیا کہ ہم شریعت کے خلاف کام کریں گے تو ہم نے بھی تہیہ کیا کہ ہم بھی تمہارے خلاف بولیں گے، ہم بھی تمہاری حرکتوں پر تمہیں متنبع کریں گے، ابھی بھی سدھر جاؤ۔ تم نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے شریعت کو پامال کیا آج ان بڑے بڑے حکمرانوں کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں، انہیں ایثار ثواب کرنے والا بھی کوئی نہیں، ان کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخشنے والا بھی کوئی نہیں۔ تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ آؤ اب بھی وقت ہے، توبہ کرو، اس ملک، اس شہر اور اس صوبے کی ترقی کے لیے کام کرو۔ یہ کروڑوں روپیہ تو لوگوں نے کہا خود ڈانس کر رہے تھے، معذرت میں تو کہتا چوڑیاں وغیرہ بھی پہن لیتے، پارلر چلے جاتے، میک اپ لالی وغیرہ لگا لیتے، خوب اچھی طرح جو ہے وہ تم چڈے پہن کر ڈانس کرتے تاکہ صحیح طریقے سے لوگ دیکھیں تو صحیح تمہاری اصلیت کیا ہے۔ یہ ایسے ڈانس میں کیا تمہارا بنے گا؟ اس میں ڈانس نہیں، بنمانس لگ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، بہت افسوس کی یہ بات ہے کہ آج اس ملک کے شہری پریشان ہیں، سڑکیں تباہ و برباد ہیں، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، اور انہیں مستیوں میں یہ معاذ اللہ پیسے اڑا رہے ہیں۔ شرم کرو، حیا کرو، اس ایک ایک پائی کا اللہ کے حضور حساب دینا ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے ہر کسی کو، ہم بھی غلط کریں گے تو حساب دینا ہوگا، صرف تم ہی نہیں تو ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے اور اچھی طرف جائے۔ عزیزان گرامی، یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلطان حق بہو کا فیضان عطا فرمائے، اور اس ملک سے سچی محبت، خالی صرف پڑھنے والا نہیں کہ ہم زندہ قوم ہے پائیدہ، اللہ تعالی ہمیں سچی اور حقیقی جو ہے وہ زندہ قوم بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ 19 اگست بعد نماز عشاء فوراً سنیوں کے محسن، ہمارے عقائد کی اصلاح کرنے والے، ہمارے عقیدے کو بچانے والے، حضور سیدی مرشد امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے وصال کی رات ہے، 25ویں شب 19 اگست بعد نماز عشاء فوراً جو ہے وہ عزیزان گرامی سیدی اعلیٰ حضرت کی شان پر خصوصی جو ہے وہ بیان ہوگا، اور بیان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی منقبت اور ایک کلام 1 گھنٹہ 10 منٹ کی ہماری یہ محفل ہوتی۔ خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہے 19 اگست بعد نماز عشاء، اس محفل میں ضرور شرکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک محافل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔